السلام علیکم. سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر. قسط نمبر ہے 19ویں. جب اپنے ہی نگاہیں چرانے لگ جائیں تو تکلیف کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا، اور کچھ ایسا ہی مرتضیٰ ہاؤس میں ہو رہا تھا. اس دن بات سنبھل کر عزت تو ان کی رہ گئی تھی. دنیا کے سامنے لوگوں نے منہ بھی نہیں کھولا تھا، لیکن اندر کھانے سب جانتے تھے اور سب ایک دوسرے سے نگاہ چرا رہے تھے. وہ تینوں اشر کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتے، مگر اشر پورا دن گھر سے اور کام سے غائب ہوتا تھا. اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا. اس نے یہ بھی جاننا نہیں چاہا تھا کہ وہ کیوں گئی. جب اس نے کہا تھا کہ صرف ولیمے کا فنکشن گزروا دو، پھر کیوں وہ چلی گئی جبکہ دل اس سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن دل و دماغ کی عجیب جنگ سی جاری تھی. دل کہتا تھا کہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ گزرا وہ ایسی نہیں تھی، اور دماغ نے ایک ادھم اٹھایا ہوا تھا کہ اتنا سب ہو چکا تھا، دل کی دلیلیں سننے کی ضرورت نہیں. اور اس نے بڑی سہولت سے دماغ کی بات مان کر دل کو جھٹ دیا تھا. 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی حیدر نہیں بولا تھا اس سے، جبکہ لائبہ کو بیٹے کی فکر تھی، اور اشر بس اس سے ہی کہہ دیتا تھا اٹس اوکے موم. بس اتنی بات کہہ کر وہ اس کے پاس سے بھی چلا جاتا. لائبہ اس کی خوشیوں کی دعاؤں میں لگ گئی تھی. شاید جانا نے ٹھیک کیا تھا. یہ جو بھی کیا تھا وہ اس کے خلاف نہیں تھی، لیکن بیٹے کے لیے دکھی بھی تھی. جبکہ دوسری طرف حیدر کی برہمی ختم نہیں ہو رہی تھی. وہ اشر پر اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ آمنا سامنا ہو جاتا تو معلوم نہیں جتنی جنگ ہوتی. لیکن دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے. اس حادثے کے بعد سب بدلا سا تھا. اذان کے پیپرز ہو چکے تھے اور وہ فی الحال شدید بوریت کا شکار تھا. عبیر اور اس کا آمنا سامنا اس دن کے بعد نہیں ہوا. نہ ہی اس نے خود کوشش کی اور نہ ہی عبیرہ یہاں آئی تھی. فنکشن والے دن ہی بس ایک دوسرے کو دیکھا تھا. وہ خاموش تھا. اس نے غصے میں نہ کچھ کرنا چاہا اور نہ دوسری طرف سے پیش رفت ہوئی. حیدر اور لائبہ روم میں تھے اور گھر کے ماحول سے فیڈ اپ ہوتا وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑا آنکھیں سکیڑ کر اندر جھانکنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے دھپ سے اس کی کمر پر مکہ جوڑ دیا. وہ یہاں آ کر بھی گھر میں کم دکھائی دیتا تھا اور اس بات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں تھی. جبکہ آج نے اذان کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ بوکھلا گیا. سالے ماں باپ کے کمرے میں جھانک نہیں رہا، کھڑا سوچ رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے. وہ گھور کر بولا. گندی شکل اور گندی نیت صاف نظر آ جاتی ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتا بولا. منہ توڑ دوں گا میں. وہ بھڑکا. جا پہلے منہ دھو کر آ. اس نے اس کے سینے پر مکہ مارتے دروازہ کھول اور اندر داخل ہو گیا. جبکہ اذان بھی اسے گھورتا اندر آ گیا تھا. لائبہ اہل کو کاٹ میں لیٹا رہی تھی جو جاگ رہا تھا، جبکہ حیدر سنجیدگی سے اپنے کسی کام میں مگن تھا. ڈیڈ، اذان نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. آئس اسے پھنسانے میں بچپن سے ماہر تھا. نہیں، میں نے تو نہیں کرنی. وہ ایک دم اچھلا. تمہارے پیپرز ہو گئے ہیں، تم نے کسی کام دھندے پر لگنا ہے یا ساری زندگی کومنٹری کرنی ہے؟ لو جی، پکڑا گیا تھا وہ. آئس کو گھورتے ہوئے اس نے باپ کو دیکھا جو بظاہر مصروف تھا. ایک ٹرپ ہے، اس کے بعد چلا جاؤں گا آفس. وہ بولا نہیں منمنایا تھا، جبکہ آئس مزے لے رہا تھا. وہ ماں کے پاس آیا اور جھک کر ماں کی پیشانی چوم لی. حیدر نے ذرا بھڑک کر سر اٹھایا تھا، لیکن آئس کو ذرا برباد بھی فرق نہیں پڑا اور حیدر دانت پیس گیا. بڑا ہو گیا آپ کا بیٹا. وہ اہل کو دیکھتا بولا تھا. آپ کا بھائی بھی ہے، لائبہ نے اسے یاد دلایا. چوہا میرا بھائی نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے. وہ منہ بنا کر کہتا بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اذان نے اسے گھورا تھا شدید. ڈیڈ پوچھا نہیں آپ نے کون سا ٹرپ؟ وہ جیسے حیدر کو یاد دلا گیا. کون سا ٹرپ ہے اب تمہارا؟ حیدر سیدھا ہوا اور آئس پاؤں جھلاتا ہنسی روک رہا تھا، جبکہ لائبہ مسکرا دی. شکر ہے خدا کا وہ نارمل تھا، ورنہ اس کی فکر ہر فکر سے زیادہ رہتی تھی. اس کی میڈیسنز کی ذمہ داری منیب کے پاس تھی اور وہ نارمل تھا، یعنی وہ اپنی میڈیسنز لیتا رہا تھا. وہ ڈیڈ میں نے سوچا ہم لوگ ذرا گھوم پھر آتے ہیں ناردرن ایریاز میں. ویسے بھی گھر کا ماحول ایسا ہے، سوئے بھی زیادہ تو ہنگامہ ہو جائے. وہ سیدھی بات پر آیا تو متفق تو اس بات پر آئس بھی تھا. جب سے وہ آیا تھا، ایک تو یہاں اس کی ایک کمپنی کے آنر سے میٹنگ ہو گئی تھی بے-ساختہ، جو کہ اپنی کمپنی کا افتتاح اس سے کرانا چاہتا تھا، اور وہ جس سہولت سے انکار کر کے آیا تھا. منیب تلملایا ہوا پھر رہا تھا کہ نخرے کم نہیں ہو رہے تھے اس لڑکے کے. شاید اپنی قیمت کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اور آج بھی گھر کا ماحول ویسا ہی تھا، نہ ہلچل نہ گہما گہمی. سب اپنے کمروں میں دوسروں سے منہ چھپا کر بیٹھے تھے. حیدر خاموش ہو گیا. یہ ویسے ٹھیک کہا ہے اذان نے، موڈ اچھا ہو جائے گا سب کا. آئس بھی بولا، جبکہ حیدر پھر بھی خاموش رہا. ڈیڈ، وہ دونوں بیک وقت بولے تھے، مجھے اشر سے متعلق کوئی بات نہیں سننی. حیدر انہیں ٹوک گیا. یار پلیز بھائی ہے وہ ہمارا. اذان کو برا لگا. جو انسان اپنے معاملات سنبھال نہیں سکتا وہ یہ سب ڈیزرو کرتا ہے. اس شخص کے پاس دماغ میں ہے کیا؟ حیدر بھڑکا.
وہ دنوں خاموش رہ کے وہ غصے میں تھا، اور اگر یہ بات پھیل جاتی تو منہ پر کالک مل جاتی۔ پھیلی تو نہیں، آئس نے جھرا کی۔ اور پھیل جاتی تو؟ حیدر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جو ہوا نہیں اس کا غصہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اذان بھی بولا۔ ہو گیا، سارے گھر کی نظر میں بھی بےعزتی ہو چکی ہے۔ ڈیڈ بھی خاموش ہے۔ میرا باپ ایک لفظ نہیں بول رہا، حیدر نے کہا۔ تو بول لیں گے، دادا کون سا گونگے ہیں؟ اذان کی زبان پھسلی اور حیدر کی لات لگی تھی اس کی کمر میں، اور وہ آہ آہ کرتا دور ہوا۔ پتہ نہیں یہ جاہل کیوں پیدا ہوا ہے، نہ بولنے کی تمیز نہ تہذیب۔ وہ بھڑکا جب کہ آئس پھر ہنسی روک گیا۔ یار ڈیڈ پلیز چلتے ہیں، چلیں، کیا یاد رکھیں گے؟ اپنے بھائی کے لیے سارا خرچہ میری طرف سے۔ وہ ایک دم اٹھتا، اچھل کر اذان کے شانے پر ہاتھ پھیلا گیا۔ وہ بولا تو اذان کے دانت باہر نکل آئے۔ اپنے اس بھائی کے دماغ میں گھساؤ یہ بات، واپس آ کر یہ سیدھا ڈیڈ کے پاس ساتھ آفس جایا کرے گا، اور میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ وعدہ بھائی وعدہ۔ اذان نے تو اچھل ہی پڑا، جبکہ آئس بھی مسکرا دیا۔ بس اب تمہاری کوئی ٹیڑھ سپیچ میں نہ آئے۔ وہ آئس کی جانب دیکھتا اسے باور کروا گیا، جبکہ آئس شانے جھکا گیا۔ اگر آ جاتی ہیں بالفرض تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے جانا پڑے گا۔ لیکن وہ سر ہلا گیا تھا، فی الحال کچھ نہیں بولا۔ میں کہتا ہوں سب کو۔ وہ ہوا کی دوش پر سوار تھا۔ ابیر کو بھی کہہ دینا۔ آئس اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا بولا، جبکہ لائبہ پیچھے ہلکا سا مسکرائی۔ آپ آئس کی بات نہیں ٹالتے، وہ آہستگی سے بولتے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے گئی۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا، جو کہ بہت دنوں بعد کچھ نارمل لگ رہی تھی۔ فکر ہوتی اس کی، میں نہیں چاہتا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے کھو جائے۔ وہ جس جذبات میں بولا تھا، لائبہ تھم سی گئی۔ اسے لگتا تھا وہ ہی آئس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں۔ آج اسے احساس ہوا تھا، اور شاید بات میں تو میں چاروں میں سے کسی کی نہیں ٹالتا، لیکن یہ کھوتے ہیں سارے میرے جیسے ذہین انسان کی اتنی نکمی اور ناکارہ اولاد بالکل ذہنی طور پر تم پر گئے ہیں۔ ہم نکمے اور ناکارہ ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی، اور حیدر پھنس گیا۔ میرا مطلب، وہ واضح کرنے لگا، بس ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کہہ کر ہلکا فیڈر اس کی ہتھیلی پر دھر گئی۔ خود ہلائے اپنے بیٹے کو دودھ، نکمے نکارہ لوگوں سے کام نہیں لیتے، غصے سے کہہ کر وہ بھی باہر آ گئے، جہاں آئس LCD آن کیے بیٹھا تھا، اور اذان گھر میں یہ افواہ پھیلا گیا تھا۔ سب باہر رفتہ رفتہ لاؤنج میں اکٹھا ہونے لگے۔ میں نے تمہیں کہا ہے ابیر کو بھی کہہ دو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دو، اذان نے ٹکا سا جواب دیا، اور وہ چاہتا تھا وہ سب جلد از جلد چلے جائیں۔ اذان ہم کہہ رہے تھے آپ بچے چلے جائیں، ہم بڑے کیا کریں گے؟ وہ بولی تو دونوں اس کی صورت دیکھنے لگے، جبکہ باقی سب بھی یہی بولے کہ بچے چلے جائیں۔ اذان شانے چکا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ آئس نے منیب کے ہاتھ میں کافی کا مگ لیا تھا، اور سامنے سے آتی ادا کو دیکھا جس نے نگاہ پھیر لی تھی۔ فوراً البتہ وہ اسی ڈٹائی سے بنا نظر کا زاویہ بدلے اسے دیکھتا رہا۔ ادا میڈم پیکنگ کر لو، پورے 2 سے 3 ہفتے کے لیے جاؤں گا میں۔ ادا کو دیکھ کر اذان بولا، اور 2 سے 3 ہفتے کا بل تیرے باپ نے بھرنا ہے؟ تو ہے نا، وہ آنکھ مارتا بولا، جبکہ آئس ہنس پڑا، اور ادا آئس کو اگنور کیے اذان کو دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ناران کا گان، ہنزا، کشمیر، اور بھی۔ وہ کافی خوش تھا۔ کون کون جا رہا ہے؟ ادا آہستگی سے بولی۔ اس کے سوال کے بیچ ہی آئس کے موبائل کی ٹون ہوئی، اور اس نے میسج ریڈ کیا۔ سوری اذان، میں نہیں جا سکتا، وہ افسوس سے بولا۔ ادا نے سنا ضرور تھا، مڑ کر دیکھا نہیں۔ نہ کرو یار، وہ چلایا، جبکہ وہ شانے جھکا گیا۔ کام ہے، تیرے جیسے بندے کو کام کی ضرورت کیا ہے؟ بینک جس کے بھرے ہوئے حرام کی کمائی، وہ دل ہی دل میں بولی، اور مکمل رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ چلو، میرے نہ جانے سے کسی کو خوشی میسر آ جائے گی، اور اس کی خوشی سب سے قیمتی ہے۔ وہ کھلے عام کہہ کر وہاں سے اٹھا اور منیب کے روم میں چلا گیا۔ ادا کو لگا وہ ان لفظوں کے بوجھ تلے دب سی گئی ہو۔ اب تم انکار مت کرنا۔ اذان پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ نہیں، ہم جائیں گے، ہم ابیرہ کو بھی کہہ دیں گے، وہ خوشی سے بولی۔ بلا تو جا نہیں رہی تھی، تو وہ کیوں ٹرپ کینسل کرتی؟ سب کا پلان سیٹ ہو گیا تھا، اور اس پلان میں آریان، اذان، ابیر، ادا اور ماہی کے ساتھ منیب بھی جانا چاہتا تھا، جس کو آئس نے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ کام اسی شہر میں تھا تو کچھ خاص منیب کی ضرورت نہ پڑتی، اور سیکیورٹی تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، جبکہ اشر کو بہت فورس کیا تھا چلنے کے لیے، مگر اس نے ماننی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن ان سب کا پلان کنفرم تھا، اور وہ سب ہی کافی ایکسائٹڈ تھے، اور ان کے پلانز اور پیکنگ میں گھر میں ہلچل سی بن گئی، کیونکہ اذان اگلے دن صبح کے آرڈر دے چکا تھا۔ گاڑی ایک ہی کرائی تھی، اور گاڑی بڑی تھی، تو وہ سب اس میں ایک ساتھ سفر کرنے والے تھے، اور پھر بڑوں کی بہت ساری نصیحتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سن کر وہ لوگ اپنے سفر کو روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف روشانے منہ بسور گئی۔ وہ جانا چاہتی تھی ان سب کے ساتھ، مگر زریاب، آپ میری زندگی کی خوشیوں میں دیوار ہیں، وہ بالآخر اسے کہہ ہی گئی۔ اب تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ زریاب گہرا سانس بھر کر بولا۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟
वो कमर पर हाथ रखती लड़ने को तैयार थी। ठीक है, इंसान उन लोगों को आने दो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब मुझसे झगड़ा करने के बजाय जल्दी नाश्ता दो। वो उसके गाल खींचता बोला। वादा करें? वो जल्दी से बोली तो जरिया मुस्कुरा दिया। वादा? अब तुम भाग रही हो ये, और लेक्चर सुनना है मुझे तुम्हारा? वो बोला तो वो हंस पड़ी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, वो कहकर नाश्ता लेने चली गई थी। सफ़र लंबा था और उन सब ने सफ़र को बहुत एंजॉय किया था। खाना पीना भी चलता रहा था और माही काफ़ी इम्प्रेस थी उन सब से। एक तो वो उसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे, दूसरा काफ़ी मौज मस्ती करते थे क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। आप ही के अलावा तभी ये सब उसने कभी नहीं देखा था, ना ही इंजॉय किया था। वो सबको देखकर मुस्कुरा रही थी कि किसी के गहरी पुरतपिश नज़रों को महसूस करके उसने निगाह घुमाई तो वो सामने ही फैल कर सीट पर बैठा उसे फुर्सत से देख रहा था। माही एकदम हड़बड़ा गई। यहाँ कोई और देख लेता तो उसने मुकम्मल रुख मोड़ लिया था। आर्यान अलबत्ता हंस दिया। अबीर और अजान की एक लफ्ज़ भी बात नहीं हुई थी और ये बात अदा ने महसूस कर ली थी। अजान सारा वक्त मुनीब से महव गुफ्तगू रहा था और आर्यान से, उससे, माही से भी, यहाँ तक के छेड़ पंगा ले लेता, लेकिन अबीर से कुछ नहीं बोला था। और अबीर भी अजीब बुझी बुझी सी थी। शायद दिल पर अजीब एहसास था उसका नज़रअंदाज करना, लेकिन अब उससे कोई ताल्लुक नहीं था। फिर क्यों वो उसका एहसास कर रही थी? अबीर ने दिल में सोचा और बाहर देखने लगी। झूमते झूलते दरख्त और पहाड़ दिखाई देने लगे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बस में हंसी मजाक चल रहा था। अशर अभी शावर लेकर निकला था और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल सेट किए तो निगाह चूड़ियों पर गई। अब तक उसकी हर चीज़ वैसे ही रखी थी और शायद ये खुद अजियत ही थी जो वो खुद को ही दे रहा था। उसने उन चूड़ियों को छुआ और सर झटक दिया। जब से वो गई थी उसके असाबों पर छा गई थी। जब वो यहाँ थी तो उसकी उसे कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब जब ये एहसास हुआ कि जैसे हवा में वो सांस भर रहा है, उसमें वो सांस नहीं ले रही, तो वो बेचैन मुस्तरिब सा था। अचानक दरवाज़ा खुला तो उसने चूड़ियों पर तो हाथ खींच लिया और मुड़कर देखा। आइस था, बाकी सब तो गए हुए। आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी तमाम होने को था। वो अंदर आया तो थका थका सा था। एकदम वो उछलकर उसके बेड पर लेट गया। अर्शा ने बालों में ब्रश फेरा और बाल पीछे करके वो सुकून से उसकी जानिब देखने लगा। अगर बनाव सिंघार आपका हो चुका हो तो कहीं चले? नहीं, मेरा मूड नहीं। अशर साइड पर खुद भी लेट गया। यार भाई, कब तक ऐसे मजनू बनेंगे? आइस की बात पर अशर ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ नहीं है? अशर ने जानना चाहा कि वो तो आया ही बाहर से था, फिर कैसे उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ? मेरी अप्रोच पर शक न कीजिएगा कभी। मुझे तो ये भी पता है वो मुल्क से बाहर गई ही नहीं। उसकी बात पर वो ऐसे झटका खाकर उठा जैसे करंट लग गया। क्या वो पाकिस्तान में? अशर की मुर्दा सी आवाज़ में वो जान फिर से भर गई। आइस हंस दिया। बिल्कुल पाकिस्तान में, और सबसे अहम बात कि अपनी बहन से मिल रही है। तुम कैसे जानते हो ये सब? वो सीधा होकर बैठ गया। जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां मैंने भाभी को जहाज की तरफ भागते हुए देखा। मैं पहुंचा तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने ये समझा कि वो जा चुकी है, तभी मैं वहां से यहाँ आ गया और मुनीब भी मेरे साथ था। लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद मुझे एक एजेंट से पता चला फ्लाइट तो गई ही नहीं यहाँ से। फिर भाभी कहाँ थी? मैंने मुनीब को घुमा दिया और खुद भी उनको ढूंढने में निकल गया और घर में ये बता दिया कि मेरा काम है। फिर मुझे पता चला कि वो कोयटा में है, महम के पास, जो कि आई थिंक उसकी बहन है। बस ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ना ही मैंने वहाँ जाकर उन्हें यहाँ लाने की कोशिश की और ना ये तलाशने की कोशिश की कि वो कैसे वहाँ पहुँची। वो तफसील बताता अपना मोबाइल निकाल कर स्क्रॉल करने लगा। अशर उसके इत्मीनान पर हैरान था। वो खामोश हो गया तो आइस ने आईब्रोज काकर उसकी सिम देखा और हंस दिया। क्या ख्याल है, बारात लेकर चले? वो उसे छेड़ने लगा। बकवास ना करो, वो भागी है यहाँ से। अशर तप कर बोला। हो सकता है भगाया गया हो। वो कहानी का दूसरा रुख दिखाने लगा। कौन भगाएगा उसे? वो बिगड़ा। उसकी बहन। वो शाने झुका गया। आइस, फजूल ना बोलो। जिस इंसान का इससे राब्ता नहीं है वो कैसे उसे भगा सकता है? यार भाई बस करे, जब आप उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते तो इज्जत से अपनाते क्यों नहीं उन्हें? वो सीधा होकर बैठ गया। अशर अलबत्ता पुरसोच नजरों से सामने देख रहा था। वो खामोश हो गया जबकि आइस को मजा आ रहा था। वो क्या चाहता था खुद भी नहीं जानता था। अब एक काम करते हैं। उसने उसके सिम देखा जो काफ़ी पुरजोश था। ऐसा करते हम भी चलते हैं और भाभी को लेकर वापस आ जाएंगे। वो बोला। मुझे नहीं जाना। अशर साफ मुकर गया। यार भाई, मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ। मुनीब भी नहीं है। ये कहो अदा नहीं है जिसके लिए एक आध बार आ जाते हो। वो शाने अचका कर हंसा जबकि अशर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेडिसिन ले रहे हो? वो सवाल करने लगा। यस ब्रो, अब जल्दी से उठिए, हम चल रहे हैं। यार मैं नहीं जा रहा। नहीं, मेरा मूड। ज़्यादा भाव ना दिखाएं मुझे। उस माहम की गर्दन तोड़कर जाना, भाभी को लेकर आएंगे। भाड़ में जाए, भागी क्यों थी? उफ, आई सर थाम गया। मैं उन्हें ले आऊँगा और आप उनके गिर्द भटके भी तो फिर देखना।
مان ہی نہ لے وہ تمہاری بات، جتنی تیز ہے وہ مجھے پتہ ہے. اچھا مجھے تو نہیں لگا. وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا. اشر کے چہرے پر پورے 2 ہفتوں بعد مسکراہٹ آئی تھی. اس نے تکیہ دے کر مارا تھا اور وہ باہر نکل گیا. اس کی نظر پھر چوڑیوں پر ٹھہر گئی. تو تم یہی ہو. وہ سانس کھینچ گیا جبکہ ضد پھر سر توڑ کر اٹھی تھی اور سکون دل میں کیوں آ گیا تھا اس بات کا علم ابھی نہیں جان پایا تھا. اوہ، تو میں سمجھی کہ شاید اس کے باپ والا کوئی سین ہوا ہوگا، لیکن ہمارا جہاں پر سین کٹ ہوا تھا تو اس کو کال آئی تھی اس کی بہن کی اس کے موبائل پر. گاٹ اٹ، مطلب اس کی بہن نے اس کو بلایا، پر اس نے اس کو کیوں بلایا؟ کیا سین چل رہا ہے یار؟ اور ابھی تو ایک ان کی اور بھی دشمن نمرا ٹائپ کچھ ہے یار، مجھے یاد نہیں پچھلے والی سٹوری اس میں کوئی ولن شلن بنی ہے تو وہ ابھی تک وہ میرا خیال ہے سعد اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے نمرا سے، اور ایسا کوئی سینیریو نکل رہا ہے اور باقی وہ ادھر ہی ہے. اور یہ تھوڑا سا لینگویج یہ تھوڑی ڈفرینٹ یوز کر رہا ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے بھاگی کیوں ہے، یہ کیوں ہوا، اور ادھر سے وہ یہ والی لینگویج کے ابھی تک کب آ رہی ہو تم یا نہیں ہو. مطلب یار کیا ڈائلاگز بولے جا رہے ہیں، تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. باقی کیا ہاں سارے وہ چلے گئے ابیرہ اور وہ دونوں. ہاں ان کے بھی ڈائلاگز تھوڑے بڑے ہی واحد ہیں کہ وہ جیسے تمہاری وہ گرل فرینڈ ہے تو میں بھی بوائے فرینڈز بناؤں گی، میں بھی وہ کروں گی. کیا کر رہے ہو یار؟ اس دفعہ تھوڑا سا تم لوگ ایٹیکیٹس بول گئے ہو. مطلب تانیہ تھوڑا سا نا اس چیز کو وہ زیادہ کر رہی ہے، مطلب بہت بولڈ کر دیا. پہلے آئی تھنک سو ایسا نہیں تھا، مطلب لڑکیاں اتنی بھی وہ نہیں بولتی تھی، اتنا نہیں کرتی تھی. اور وہ جس طرح سے وہ کر رہا ہے اذان اپنی وہ لڑکیوں کو کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے نکال کر بریسلیٹ لڑکیوں کو دے رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے. اور پاپا کا بھی اس دفعہ پاپا بھی تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. بھائی اس بیچارے میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی، لاجک نہیں سمجھ آ رہی مجھے. اگر ماہم بھاگی تھی تو جانا کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے اب اگر جانا گئی ہے تو اس میں ایشور کا کیا قصور ہے؟ اس کا باپ اس کو کیوں وہ کر رہا ہے؟ وہ اس پر اس وجہ سے غصہ ہے کہ اس سے اس کی بیوی نہیں سنبھل رہی. مطلب یار اب اس نے اس کو دے دیا تھا پاسپورٹ، اس نے اس کو پیسے بھی دے دیے تھے، اس نے کہا تھا کہ تم جانا چاہو تو چلیے. اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے تھے آئی تھنک سو، لیکن وہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ ٹرسٹ کر لے وہ اپنی طرف سے. لیکن تم نے پہلے اتنا برا کیا، تم نے اس کے ساتھ تم نے کوئی رعایت نہیں چھوڑی، اور اب تم ایک دم سے اس سے کر رہے ہو. لیکن وہ رک جاتی، لیکن اگر اس کو کال نہ آتی. کال کس نے کی؟ اس نے کی. اور پھر سو کمپلیکیٹڈ. مطلب اچھا لگ رہا ہے مجھے. چلو دیکھتے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.